6 جولائی ملت جعفریہ پاکستان کا قومی دن۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان کی سرزمین پر ملت جعفریہ نے پاکستان کے سب سے سفاک ترین ڈکٹیٹر ضیاء الحق کی ناک رگڑ کر اپنے حقوق کا دفاع کیا اور اپنے مطالبات منوائے۔ لیکن افسوس، آج قوم کی نئی نسل اس عظیم کارنامے کو بھول بیٹھی ہے، یا شاید قوم کے رہنماؤں نے اس دن کو نئی نسل تک نہیں پہنچایا۔ یاد رہے 6 جولائی 1980 کو قائد مرحوم مفتی جعفر حسین کی قیادت میں ملت جعفریہ پاکستان نے ضیاء الحق کو شکست دی تھی، بلکہ دراصل یہ شکست اس وقت کے عالمی استعمار امریکہ اور اسرائیل کی شکست تھی جو ضیاء الحق کے پشت پناہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی دشمن نے 6 جولائی کے زخم کا بدلہ 30 سال کے بعد ملت جعفریہ سے لینے کا منصوبہ بنایا ہے، اور اس منصوبے کے تحت آج 6 جولائی ملت جعفریہ کی سربلندی کے دن اسے ملت جعفریہ میں انتشار کا دن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ لاہور کا ایک ٹولہ جسے انہی قوتوں کی پشت پناہی حاصل ہے جو ضیاء الحق کی پشت پناہ تھے۔ لاہور کا یہ ٹولہ 6 جولائی کو مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے نام پر ملت جعفریہ پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے ملت جعفریہ کی عظیم طاقت، اجتہاد اور مرجعیت اور ولایت فقیہ سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے قومی کنونشن منعقد کر کے اپنے آقاؤں کو خوش کر رہے ہیں۔ لہٰذا پوری قوم اور ملت ان جہلا کے ٹولے سے اظہار برات کرے۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ان جہلا کے گروہ نے 6 جولائی کے دن ہی کا انتخاب کیوں کیا۔ 6 جولائی نہ صرف 1980 کو ملت جعفریہ کی کامیابی کا دن تھا، بلکہ اس کے بعد بھی آنے والے سالوں میں 6 جولائی کو ملت جعفریہ نے عظیم منازل طے کر کے ملت کی سربلندی پائی، جس کی تفصیل ہم اس ویڈیو میں نئی نسل کو بتا رہے ہیں تاکہ ملت جعفریہ اپنی تاریخ سے باخبر رہے اور جہلا ٹولے سے ہوشیار رہے۔ 6 جولائی 1980 پاکستان کی تاریخ میں ملت تشیع کا یادگار دن۔ 1980 جب ملت تشیع اپنے مطالبات کے حصول کے لیے اسلام آباد میں جمع ہوئے تو مذاکرات کی ناکامی کے بعد عوام نے اپنے قائد مفتی جعفر حسین کی قیادت میں سیکریٹریٹ پر قبضہ کر لیا۔ ماشاء اللہ حکومت نے مذاکرات کے بعد مطالبات منظور کر لیے، جس کے مطابق آئندہ قانون سازی میں فقہ جعفریہ کو محلوظ خاطر رکھا جائے گا۔ اس مارکے میں شور کوٹ کے ایک جوان محمد حسین شاد نے اپنا خون دیا۔ اس کے بعد 6 جولائی 1985 میں جب شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی نے حکومت وقت کو قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر سے کیے گئے وعدے کو یاد دلانے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے احتجاج کا اعلان کیا، 3 صوبائی مقامات لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں احتجاجی جلسے ہوئے۔ لاہور میں مسجد شہداء کے سامنے مال روڈ پر جلسہ منعقد ہوا، جبکہ کوئٹہ میں لوگ جب امام بارگاہ سے باہر نکلے تو پولیس نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 16 افراد شہید اور 20 زخمی ہوئے، جبکہ سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسیران کی رہائی کے لیے قائد شہید علامہ عارف حسین الحسینی نے 1 مئی 1986 کو کوئٹہ کی جانب لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ لانگ مارچ کی مہم کے نتیجے میں 1 مئی سے قبل ہی تمام اسیران رہا ہو گئے۔ 6 جولائی 1987 شہید مظلوم علامہ عارف حسین الحسینی نے ملت جعفریہ کو سیاسی روڈ میپ دینے کے لیے مینار پاکستان پر ایک عظیم الشان قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد کروایا۔ شاید یہ ملت جعفریہ کی تاریخ کی سب سے بڑی کانفرنس تھی۔ یہ کانفرنس توقع سے زیادہ کامیاب ثابت ہوئی، جس میں ہمارا راستہ کے نام سے منشور پیش کیا گیا، جو دراصل پاکستانی نظام سیاست کے حوالے سے ملت جعفریہ کا موقف تھا، جو اس کانفرنس میں پیش کیا گیا۔ اس کانفرنس کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دشمن نے محسوس کر لیا کہ پاکستان کی سرزمین پر ایک اور ملت جعفریہ کا مضبوط گروہ تشکیل پا چکا ہے، لہٰذا اسی خوف کے سبب اسی کانفرنس کے اگلے برس 5 اگست 1988 کو دشمن نے شہید مظلوم شہید قائد کو کرائے کے قاتلوں کے ذریعے شہید کروا دیا۔ فصل گل ہے
اب جہاں میں اے شہیدو تم کہاں ہو، بن تمہارے کیا بہاریں کیسے۔ یہ تھی 6 جولائی کی داستان، لیکن آج اسی 6 جولائی کو ملت جعفریہ کی سربلندی کا دن منانے کی بجائے ملت میں تقسیم اور انتشار پیدا کرنے کے لیے لاہور کا ایک ٹولہ، جو کہ دراصل استعماری طاقتوں کا محرک ہے، ملت کو مزید تقسیم در تقسیم کر رہا ہے۔ ہم باشعور ملت جعفریہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایسے شرپسند عناصر جو مولائے کائنات کی ولایت کا پرچم اٹھا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، ملت کی تضلیل کا سبب بن رہے ہیں، ان کے خلاف متحد ہو جائیں اور ان کا راستہ روکیں۔ یہ گروہ ایسے ہی ہے جیسے کہ صفین میں نیزوں پر قرآن اٹھا کر عوام کو گمراہ کر دیا گیا تھا، آج انہوں نے نیزوں پر ولایت امیر المومنین کو بلند کیا ہے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اس دھوکے سے باز رہیں اور اس دھوکے کو سمجھیں اور عمار یاسر اور مالک اشتر جیسی بصیرت اپنے اندر پیدا کریں اور سمجھیں کہ کون دوست ہے اور کون دشمن۔